وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہ مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مصطفیٰ کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے۔ تمام عالم اسلام اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر امن و سلامتی، اور اس ملک پاکستان کو امن، سلامتی اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص جس کو کوئی عہدہ ملے اور عہدے کے اندر پھر اس کو ترقی مل جائے اور اس کے اختیارات کے اندر اضافہ ہو جائے، تو جیسے جیسے بندے کو عہدہ ملتا جاتا ہے، عہدے کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے، اس کے اختیارات بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے جو ہے وہ اس کے نخرے بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بندے کسی کو اس کے ساتھ کوئی کام ہو، اس سے رابطہ مشکل ہو جاتا ہے، اس سے کام کروانا دشوار ہو جاتا ہے، ہاں عہدہ مرتبہ بڑا ہو تو انتظامی معاملات کے علاوہ جو ہے وہ تکلف زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بندے کے اندر اپنے اس عہدے اور ان اختیارات کی وجہ سے اکڑ اور غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ عام لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، ان کی بات سننا پسند نہیں کرتا، اس سے رابطہ مشکل ہو جاتا ہے، اس سے کام کروانا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا۔ آپ اپنے اس معاشرے کے اندر جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں اور ان کے اندر جو کوئی جتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، جتنے زیادہ اختیارات اس کے پاس ہے، اس کے سامنے اپنی کسی ضرورت کو پیش کرنا، اپنی کسی کام کو کروانے کے لیے جانے کے لیے بڑی مشکلات جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اس تک اپنی بات پہنچانا یا اس سے کام کروانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ عہدہ بڑا ہوتا ہے، جتنے زیادہ اختیارات بڑے ہوتے ہیں، اتنا ہی اس کا پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے، اتنے انتظامی معاملات کے اندر جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر کچھ جو ہے وہ عہدے کی اور اپنے اختیارات کی جو ہے وہ اس کے اندر جو خماری پیدا ہو جاتی ہے، وہ عام بندہ جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ اس کے دفتر تک، کسی بڑے عہدیدار، کسی بڑے سرکاری افسر تک جو ہے وہ اس بندے کی پہنچ نہیں ہو پاتی۔ ایک
رب العالمین احکم الحاکمین ہے جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تمام بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے اور حقیقی بادشاہ ہے۔ ساری مخلوق جو ہے وہ اس کے در کی سوالی ہے، اس کی رحمت کی محتاج ہے۔ اس کے باوجود کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی زبان کے اندر اپنی کسی بھی حاجت کو پیش کرنا چاہے تو اس کی بارگاہ کے اندر اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے بندے کو کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایک تمثیل دے کر، مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جس کا جتنا عہدہ بڑا ہو، جتنا مرتبہ بڑا ہو، اس کے پاس جانا، اس کے مطلب دفتر کے اندر اپنی کسی عرضی کو پیش کرنا، اپنے کسی کام کو پیش کرنا ہو تو جتنا بڑا کوئی عہدے دار ہو اتنا اس کے ساتھ ملاقات کے لیے مشکلات پیش آتی ہے، اپنا مدعا اس تک پہنچانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ رب العالمین ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن اس کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی شخص، یہ نہیں کہ مطلب ہے کوئی عام بندہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ماڑا ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کے پاس کوئی مطلب پیسہ نہیں ہے، کوئی دینی دنیاوی لحاظ سے اس کا کوئی عہدہ نہیں، تو وہ رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش نہیں کر سکتا، بلکہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کیسا بھی ہے، اور کسی بھی وقت وہ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا چاہے تو اس کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں، اس کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں۔ ہر کوئی ہر وقت ہر اپنی جائز حاجت بلا جھجک اپنے رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کر سکتا، اور پھر دنیا والوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان ہے معاشی طور پر یا مالی اس کے حالات کمزور ہیں، تو اگر کسی صاحب ثروت کے پاس وہ اپنی مدد کے لیے چلا جائے تو وہ جس سے مانگا جائے، ایک دفعہ مانگا جائے، دو دفعہ مانگا جائے تو اگلا ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والے ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن حالانکہ جو دنیا دار ہے، جس کے پاس دولت ہے، مال ہے، وہ اس کا اپنا تو نہیں نا، وہ رب نے عطا کیا ہوا ہے، اس کو بھی رب العالمین احکم الحاکمین نے عطا فرمایا ہے۔ جس رب نے اس بندے کو محروم رکھا ہے، جو اس کے دروازے پر سائل بن کر آیا ہے، مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ دنیا دار جس کا اپنا کچھ نہیں ہے، رب کا ہی عطا کردہ ہے، لیکن اس سے مانگا جائے تو وہ دنیا والا جو ہے، وہ دنیا دار، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جبکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے، میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ اور اگر کوئی شخص رب سے نہیں مانگتا تو رب العالمین احکم الحاکمین پھر اس بندے کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جو رب سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، جو اس کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا، جو اس کی بارگاہ کے اندر التجا نہیں کرتا۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر جو ہے وہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ دعا مانگنے کا حکم دے دیا، بلکہ رب العالمین احکم الحاکمین نے دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آداب بھی سکھائے کہ دعا کو کیسے مانگا جائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر سوال کس انداز کے ساتھ کیا جائے، کس طریقے کے ساتھ کیا جائے، اور خود محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا فرمایا کرتے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ فرما رہا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا سے زیادہ عزت والی اور کوئی چیز نہیں. یعنی اللہ کو یہ دعا مانگنا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر اپنی التجاؤں کو پیش کرنا، اپنی دعاؤں کو پیش کرنا، یہ رب العالمین احکم الحاکمین کو بڑا پسند ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ مجھ سے دعا مانگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے. اور پھر ہماری جو ہے وہ عادت یہ ہے کہ ہم اگر کسی مشکل میں ہو تو پھر تو رب سے دعا مانگتے ہیں. کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو پھر تو ہم رب سے دعا مانگتے ہیں. لیکن جب آسانی مل جائے، مشکل دور ہو گئی، جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی، مشکل جو تھی وہ آسان ہو گئی، جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی، تو اس وقت ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اس رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ سے دعا نہیں کرتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، فرمایا جس کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سختیوں اور پریشانیوں کے وقت اس کی دعا کو قبول کرے. جو یہ بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ جس کے اوپر سختی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ پریشانیوں اور سختیوں کے وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کی دعا کو قبول کرے، تو آقا جو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، فرمایا وہ آسائش کے وقت کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرے. یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی سختی آ جائے، تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے، تو پھر اس کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر آسائش ہو، آسانیاں ہو، مشکلات نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، سکھ سکون ہو، تو اس سکھ سکون کے اندر اگر وہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرتا رہے گا، تو جب کوئی اس کے اوپر پریشانی آئے گی، جب کوئی اس کے اوپر مصیبت آئے گی، جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، تو پھر جب وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لے گا. تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ انعام کی آیا مبارکہ 42 اور 43، 42 اور 43، اس کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری امت سے پہلے بھی لوگوں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو مبعوث کیا، پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ سختی اور تکلیف کے اندر مبتلا کیا. یعنی اس پہلی امتوں کے اندر جب کوئی سختی اور پریشانی آئے تو اللہ فرماتا ہے کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ میرے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ وہ مجھ سے معافی طلب کریں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے کہ جب ان پر سختی آ گئی، ان پر عذاب آ گیا، ان پر کچھ تکلیف آ گئی، تو وہ کیوں رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر وہ گڑ گڑائے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی کیوں نہیں مانگی، کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے، اور ان کے دل سخت ہو گئے،
ان کے دل سخت ہو گئے اور تکلیف آنے کے باوجود بھی رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر انہوں نے رجوع نہیں کیا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑائے نہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف تکلیف اور پریشانی بھیجی اسی لیے ہے کہ وہ میری بارگاہ کے اندر رجوع کریں, میری بارگاہ کے اندر معافی مانگے, میری بارگاہ کے اندر آہوزاری کریں, میری بارگاہ کے اندر گڑ گڑائیں, تو میں ان کی خطاؤں کو معاف کروں, ان کی پریشانیوں کو دور کروں. لیکن شیطان نے ان کو اس چیز سے دور کر دیا, ان کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر عاجزی اور انکساری اور اپنی جو ہے وہ پریشانی کو پیش کر کے اس رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر آہوزاری نہیں کی اور گڑ گڑائے نہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان قوموں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے بندے کے اوپر سختیاں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, اور وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی جائے, اس سے مانگا جائے کہ اے مالک ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما. تو دعا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر مانگنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو پسند ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر دعا کی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی, فرمایا جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے نا, میں ویسا ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں. جیسا کوئی بندہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے, اور فرمایا کہ جب پھر وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي, فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. اور آقا جو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ, فرمایا دعا عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, فرمایا دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. اور دعا جو ہے وہ بندے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے, دعا پریشانیاں دور کر دیتی ہے, دعا سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہے کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, فرمایا یہ دعا آنے والی مصیبت جو بندے پر آئی ہوتی ہے اس کے اندر بھی دعا نفع دیتی ہے, اور جو مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی اس کے اندر بھی یہ دعا فائدہ دیتی ہے. کیسے فائدہ دیتی ہے؟ یعنی ایک تو بندے کے اوپر کوئی پریشانی ہے, کسی مشکل کے اندر ہے, کسی مصیبت کے اندر ہے, کسی تکلیف کے اندر ہے, بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, عاجزی پیش کرتا ہے, انکساری پیش کرتا ہے, آہوزاری پیش کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ پریشانی دور کر دے, مجھ سے یہ تکلیف دور کر دے, مجھ سے یہ مصیبت دور کر دے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس بندے کی دعا کے ذریعے سے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ الدعاء يرفع مما نزل ومما لم ينزل, فرمایا دعا صرف نازل شدہ مصیبت کے اندر ہی نفع نہیں دیتی, بلکہ جو تکلیف ابھی آئی نہیں, جو پریشانی ابھی آئی نہیں, آنے والی ہے, فرمایا دعا کے ذریعے اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما دیتا ہے. فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے تو جو بلا, جو آزمائش, جو پریشانی, جو مصیبت اس کی طرف نازل ہونے والی ہوتی ہے, جو مصیبت اس کو آنے والی ہوتی ہے, آئندہ وقت کے اندر اس کو کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے, فرمایا بندہ جب دعا کرتا رہتا ہے رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر, تو وہ دعا اس پریشانی کو جا کر ملتی ہے. جب بلا اترتی ہے تو وہ دعا اس کے سامنے آ جاتی ہے. فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ, وہ دعا اس کے سامنے آ جاتی ہے, اور حکم خدا سے فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ,
فرمایا قیامت کے دن تک وہ دعا اس بلا کو زمین پر اس بندے کے پاس آنے سے روکے رکھتی ہے۔ یعنی دعا کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ بندہ پریشانی کے اندر ہو تو پھر دعا کرے تو اس کو فائدہ ہوگا، پریشانی دور ہو جائے گی، نہیں، فرمایا آسائش کے اندر بھی، راحت کے اندر بھی، تمہیں کوئی پریشانی وقتی طور پر نہیں ہے، پھر بھی تم رب العالمین حق الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب دعا کرو گے تو اللہ رب العالمین حق الحاکمین تمہاری آنے والی پریشانیوں کو بھی اس دعا کی وجہ سے اللہ دور فرما دے گا۔ تو حضرت صدیقہ فرماتی ہے جب بلا اترتی ہے، آسمان سے نازل ہوتی ہے، بندے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، یہ بندہ دعا کرنے والا ہوتا ہے، تو فرمایا یہ دعا فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ، یہ دعا اس پریشانی اور اس مصیبت کے رستے کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، اور قیامت تک اس پریشانی کو زمین پر اس بندے کی طرف آنے سے روکے رکھتی ہے حکم خدا سے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ رب العالمین حق الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دست بدعا رہے، دعا مانگتا رہے، اور جب اللہ رب العالمین حق الحاکمین خود فرما رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب یہ میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ قریب ہے، تو ان کو بتا دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا جب یہ بندے میرے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب اپنی شان کے مطابق بڑا حیا والا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین حق الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ رب بڑا اپنی شان کے مطابق حیا فرمانے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور جب بندہ اس رب العالمین حق الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دے، اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دے۔ اور بعض اوقات ہم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں اور محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا ہم مانگتے ہیں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر، اور دعا مانگ کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوئی، اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے تو پھر ہماری دعا قبول ہوگی۔ جس طرح کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے دوائی لینے کے لیے، ڈاکٹر دوائی دے دے اور دوائی کے ساتھ اس بندے کو کہے کہ فلاں فلاں چیز سے تم نے پرہیز کرنا ہے، لیکن بندہ دوائی تو کھائے لیکن پرہیز نہ کرے تو اس کو پھر شفا نہیں ملتی، آرام نہیں آتا۔ اب بندہ کیا میری دوائی تو کھائی ہے مجھے آرام نہیں ملا، بھائی دوائی تو کھائی ہے لیکن ساتھ جو پرہیز کرنا تھا وہ پرہیز نہیں کیا۔ دعا تو ہم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سے مانگتے ہیں، لیکن دعا کے جو تقاضے ہیں، جو آداب ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو پھر ہماری دعا کس طرح درجہ قبولیت تک پہنچے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایک شخص بڑا دور دراز سے سفر کر کے آئے، چہرہ غبار آلود ہو، کپڑے غبار آلود ہو، بڑا دور کا سفر کر کے آئے اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتا پھرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا پھرے، لیکن اس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ہو، اس کے جسم پر پہنا ہوا کپڑا حرام ہو تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرما۔
اب ہم اس طرف بھی تو دیکھیں نا کہ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں، ہم دوائی تو کھا رہے ہیں، لیکن جو ساتھ پرہیز کرنا تھا وہ پرہیز ہم نہیں کر رہے. ہم اپنے لقمہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، کیا ہم حلال کھا رہے حرام کھا رہے، کیا ہماری کمائی حلال ہے یا حرام ہے. تو جب ان چیزوں کو پورا کریں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صادق کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جو دعا مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کر لے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. اور پھر بعض اوقات بندے کا لقمہ بھی حلال ہے، سارے آداب اور تقاضے پورے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کی روشنی کے اندر جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو بظاہر اگر وہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یا بندے نے جو دعا کے اندر مانگا ہے رب سے، اللہ رب العالمین اس چیز کو اس کے لیے پسند نہیں فرماتا، اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس چیز سے بہتر اس کو کوئی چیز اس دعا کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے. یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی لیکن بظاہر وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس دعا کے ذریعے اس کی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. یا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بندہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے، لیکن بظاہر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بندے کی ہر دعا کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب عطا فرما دیتا. اور کل قیامت والے دن جب ان دعاؤں کا اجر و ثواب جو دنیا کے اندر بندے نے مانگی اور بظاہر قبول نہیں ہوئی، ان کا ثواب جب بندے کے نامہ اعمال میں آئے گا، وہ بندہ دیکھے گا یہ میری فلاں دعا جو میں نے مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، اس نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کا بدلہ مجھے یہ ان نیکیوں کی صورت کے اندر عطا فرما دیا ہے. تو اس وقت بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ اس کے بدلے مجھے یہ آخرت کے اندر اجر و ثواب عطا فرما دیتا، آخرت کے اندر نیکیاں عطا فرما دیتا. اور پھر گناہوں سے بچے بندہ، کیونکہ دعا کے کچھ آداب ہیں. وہ کیا ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے، اگر حرام کھانے والا ہے حرام کھانے سے بچے، جھوٹ بولنے والا ہے جھوٹ سے بچے، لوگوں کی حق تلفیاں کرنے والا ہے تو ان کو چھوڑ دے، یا دیگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو ان سے جب بندہ توبہ کرے، پہلے ان چیزوں سے توبہ کرے پھر رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرے گا، اللہ دعا کو قبول فرمائے گا. اور ساتھ حسنات کا اہتمام کرے، نیکیوں کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے، دیگر اچھے اعمال کرے. جب کوئی اچھا عمل کر کے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرے گا تو پھر بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور لوگوں کی حق تلفی کرنے سے بھی بچے، حقوق اللہ کا جہاں پر خیال کرے وہاں حقوق العباد کا بھی خیال کرے. خلیفہ ہارون الرشید اس کے دور کے اندر یحییٰ بن خالد جو ہے وہ ایک وزیر تھا. ساری بات ہے، وزیر تھا، محلات تھے، مال و دولت، روپیہ پیسے کی ریل پہ سب کچھ تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کو عہدے سے معزول کر دیا گیا. عہدے سے معزول کر کے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. جب جیل کے اندر ڈال دیا گیا، تاریخ بغداد کے اندر یہ بات ہے، جب جیل کے اندر اس کو ڈال دیا گیا تو ایک دن اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے پاس آیا ملاقات کرنے کے لیے، اور آ کر کہنے لگا اپنے والد سے کہ ابا جی ہمارے پاس بڑے محلات تھے، حکومت تھی، مال و دولت تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب جو ہے وہ یہ قید کی زندگی ہے. تو وہ یحییٰ بن خالد وہ کہنے لگا اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ کسی مظلوم نے رات کی تاریکی میں ہمارے خلاف بد دعا کی ہو، ہم غافل ہوں، اور وہ جس سے مانگ رہا تھا، جس کے سامنے اپنی آہوزاری پیش کر رہا تھا، وہ رب غافل نہیں تھا،
ہو سکتا ہے ہمارے کسی ایسے عمل کی یہ سزا جو ہے ہمیں مل گئی، یعنی بندہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے، لوگوں کی حق تلفیاں کرنے سے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے باز رہے۔ ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی کے اندر وہ ظلم کرنے والا سو جائے، کسی کا دل دکھانے والا سو جائے، کسی کی حق تلفی کرنے والا سو جائے، لیکن جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جس کا دل دکھایا گیا ہے، جو مظلوم ہے وہ دکھی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ رات کو رب کے سامنے تمہاری شکایت پیش کر دے۔ تو جب رب کے سامنے مظلوم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فرمایا رب کے درمیان اور اس کے درمیان جو ہے وہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ بندہ ادھر سے دعا مانگتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے اس مظلوم کے دل سے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس دعا کو فوراً قبول فرماتا۔ تو فرمایا کہ کسی کو اتنا تنگ مت کرو کہ وہ رب کے سامنے تمہاری شکایت پیش کرے۔ تو دعا مانگنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین یہ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کو یہ حیا اللہ فرماتا ہے اپنے شان کے مطابق، اپنے کرم کے مطابق، کہ بندے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور وہ رب ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ جو ہے وہ اس چیز سے حیا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ، اور دعا جو ہے وہ جامع الفاظ کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر کی جائے، وہ اللہ کو زیادہ پسند۔ جامع الفاظ، مختصر الفاظ، الفاظ مختصر ہو، اور قرآن و سنت کے اندر جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں، یا قرآن مقدس کے اندر جو دعائیں مذکور ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو بندہ اگر اپنی ورد زبان بنائے تو وہ زیادہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے، مختصر دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مختصر الفاظ لیکن جامع، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، دنیا کے اندر بھی بھلائی، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اس طرح کے جامع الفاظ والی دعائیں ہوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہوں، یا قرآن مقدس کے اندر ہو، یا بندہ اپنی زبان کے اندر بھی، وہ رب العالمین احکم الحاکمین سب کی سننے والا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور آسائش کے اندر، آسانی کے اندر، سکھ سکون والی زندگی جب ہو تو اس وقت زیادہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے چاہیے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہے کہ سختی اور پریشانی کے اندر اللہ اس کی دعا قبول کرے، وہ آسانی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ پریشانیوں میں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پریشانی کو آگے، مشکل کو، مصیبت آگے تو پھر تو رب سے معافی مانگتے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہ پریشانی دور کر دے۔ تو آقا نے فرمایا اگر اس وقت اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو نا، یہ چاہتے ہو کہ پریشانی کے عالم کے اندر ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے، ہماری مصیبتوں کو ٹال دے، تو آقا نے فرمایا جب آسائش ہو، جب آسانی ہو، جب سکھ ہو، سکون ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتے رہا کرو۔ وہ تمہارا اس وقت کا دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ جب تم پریشانی کے عالم میں دعا مانگتے ہو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری تمام قسم کی جائز دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔